دس از می محمد آصف. ڈیئر ویور، جس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا مائکروسکوپ اور اس کے مختلف پارٹس اور اس کے فنکشن. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے اپنے مائکروسکوپ کی کیئر کیسے کرنی ہے تاکہ آپ کا مائکروسکوپ ڈیمیج نہ ہو. ریممبر کہ مائکروسکوپ کے ڈفرینٹ جو پارٹس ہیں اگر ان کی پراپر کیئر نہ کی جائے تو ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مائکروسکوپ کو پراپرلی اس کی کیئر کریں تاکہ وہ ڈیمیج نہ ہو. تو اس کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے. کون کون سے پوائنٹس ہیں؟ نمبر 1، جب بھی آپ مائکروسکوپ جس دن آپ نے مائکروسکوپ یوز کرنی ہے اور آپ مائکروسکوپ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے مائکروسکوپ کو صاف کریں، اس کے لینزز کو صاف کریں، اس کے جو لائٹ سورس ہے اس کو صاف کریں. لیکن اس کو صاف کرنے کا بھی ایک پراپر طریقہ ہے. کیسے ہم صاف کریں گے؟ لیٹ سپوز یہ مائکروسکوپ کے آئی پیسز ہیں، اس کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں. تو ایک سافٹ ٹیشو لے کے، فار ایگزامپل یہ ایک سافٹ ٹیشو ہے، اس کو لے کے آپ نے اپنے مائکروسکوپ کو، اس کے لینس کو سرکولر موومنٹ سے صاف کرنا ہے. اس ترتیب سے آپ نے سرکولر موومنٹ سے آپ نے اس کو صاف کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ ایک رف ٹیشوز لیں گے یا ایک کپڑا لیں گے رف سا اور اس سے آپ اپنے آئی پیس کو یا لینس کو یا لائٹ سورس کو صاف کریں گے تو بلر ہو جائے گا اور پھر جو امیج ہوگی وہ پراپرلی نظر نہیں آئے گی. تو اس لیے سرکولر موومنٹ سے اپنے مائکروسکوپ کو صاف کریں. نمبر 2، یہ اسٹیج کنٹرولر ہے، کورس کنٹرولر. اس کو ہم موو کرتے ہیں ایسے. ریممبر اس کو اسپیڈ سے اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر لگے ہوتے ہیں اسکرو، وہ پھر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو پھر اسٹیج جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو چھوڑتے ہیں تو اسٹیج آٹومیٹکلی پھر ڈاؤن آ جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو سلولی اپ اینڈ ڈاؤن کرنی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر فائن فوکسنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم فائن فوکسنگ کرتے ہیں، لیکن جو کورس ایڈجسٹر ہے اس کو ہم نے سلولی اینڈ گریجولی موو کرنا ہے، اسپیڈ سے موو نہیں کرنا. اگر آپ نے 40 لینس یا 100 لینس سے سلائڈ دیکھنی ہے اور آپ نے اسٹیج کو اوپر کرنا ہے تو سلولی آپ نے اس کو اوپر اٹھانا ہے. اور ریممبر کہ جیسے ہم نے کہا کہ سب سے پہلے آپ نے 4x، پھر اس کے بعد 10x، پھر اس کے بعد 40x سے آپ نے سلائڈ کو دیکھنی ہے. تو اس سے آپ کا مائکروسکوپ ڈیمیج نہیں ہوگا، سلائڈ بھی نہیں ٹوٹے گی اور لینس بھی نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ لینس بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں. ایک اور چیز، جب بھی ہم آئل ایمرجن یوز کرتے ہیں، لینس یوز کرتے ہیں تو آئل اس لینس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. تو جب بھی ہم سلائڈ دیکھیں اور آئل ایمرجن لینس یوز کریں تو اس کو بھی صاف کرنا چاہیے. اگین وہی ترتیب سے ہم نے ایک ٹیشو لینا ہے، صاف ٹیشو، اور اس سے لینس کو صاف کرنا ہے، اس آئل کو ہم نے ریموو کرنا ہے. تو آئل ریموو کرنے کے لیے یا ہم ایتھنول یوز کرتے ہیں یا زائلین یوز کرتے ہیں. تو زائلین ٹیشو پہ ایک ڈراپ اس پہ لگا کے اور اس کو لینس کو ہم سرکولر موومنٹ کے تھرو ہم اس کو صاف کرتے ہیں اس ترتیب سے. کبھی بھی اس کو بڑے ہارڈ طریقے سے رف نہیں کرنا چاہیے. اگین دس لینس از ویری سینسٹیو لینس، تو یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اسی ترتیب سے یہ جو لائٹ سورس ہے، جو کہ پچھلے ویڈیو میں بھی ہم نے اس کو دکھایا تھا، لائٹ سورس، یہ لائٹ سورس، اس لائٹ سورس کو بھی ڈسٹ سے صاف کرنا چاہیے. اور کبھی کبھار یہ بلر ہو جاتا ہے تو لائٹ پراپرلی پاس آؤٹ نہیں ہو پاتی. تو جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا جو لائٹ سورس ہے وہ بلر ہو گیا تو اس کو چینج کریں، خود سے چینج نہ کریں، ایکسپرٹ کو کے پاس جا کے اس سے اس کو چینج کرانا چاہیے تو آپ کا مائکروسکوپ ڈیمیج نہیں ہوگا. جب بھی آپ ایک سلائڈ دیکھے، لیٹ سپوز یہ میں نے سلائڈ دیکھی اور میں نے
40 لینس اس کے لیے یوز کیا اور سلائڈ کو میں نے پھر ریموو کیا تو لینس کو پھر چینج کرنا چاہیے 4x پہ، کیونکہ کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتا ہے تو لینس پھر ڈیمیج ہوگا. تو جب بھی آپ اپنا کام ختم کریں تو 40 لینس سے چینج کر کے 4x پہ لے آئے تاکہ آپ کا جو آئی پیس ہے آپ کی جو آبجیکٹیوز ہے وہ ڈیمیج نہ ہو. اور اس کو اسی پوزیشن پہ رکھ کے جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ اپنا کام کمپلیٹ کریں اس کو چینج کریں اور اس کو لے آئے 4x. مائکروسکوپ جب آپ کا کام ختم ہو جائے، کمپلیٹ پورا دن ختم ہو جائے تو مائکروسکوپ کو پورے طریقے سے اس کے لیے اپنا ایک پراپر کور آتا ہے، اس کو ڈالتے تاکہ ڈسٹ وغیرہ سے ہم اپنے مائکروسکوپ کو بچا سکیں. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جس کے تھرو آپ اپنے مائکروسکوپ کو ڈیمیج سے بچا سکتے ہیں اور اس کی پراپر کیئر کر سکتے ہیں. کام شروع کرنے سے پہلے اور کام شروع کرنے کے بعد مائکروسکوپ کو لازماً کلین کریں تاکہ آپ کا مائکروسکوپ کلین ہو، اور ضروری یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو ڈس انفیکٹ کیا جائے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.